اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان بھائیوں، گزشتہ ہفتے میں درس قرآن کی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا تھا۔ آج سورہ قصص کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ قصص کے آغاز کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ بنی اسرائیل کے اختتام پر ہم نے جو مسئلہ پڑھا تھا حوالوں کے ساتھ، آپ کو یاد ہے نا جی؟ اس سورت کے اختتام پر بھی اللہ نے وہی مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن اسے اللہ نے تھوڑا سا رنگ تبدیل کر کے بیان کیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی مسئلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے۔ اس سورت سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پیچھے لکھا ہے النمل۔ سورت کا نام کیا ہے پچھلی کا؟ سورہ نمل۔ آگے ہے سورۃ القصص۔ جوڑ کیا ہے؟
قرآن پاک کی ہر صورت کا اگلی صورت کے ساتھ رابط اور جوڑ ضرور ہے۔ پچھلی صورت کے ساتھ اس کا رابط یہ ہے کہ ایک چیونٹی کی زبان سے، نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو، پہلی چیونٹی، ایک چیونٹی کی زبان سے اللہ نے توحید کا مسئلہ بیان کروایا۔ یہ واقعہ تو سب کے ذہن میں ہے نا، ہے نا۔ اللہ کو وہ ادا اور مسئلہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے پوری سورت کا نام بھی سورۃ النمل یعنی چیونٹی والی سورت رکھا۔ تو اس سورۃ النمل میں دو مضمون بیان ہوئے۔ پہلا مضمون بیان ہوا کہ عالم الغیب صرف اللہ، دوسرا مضمون بیان ہوا کہ کل کائنات کا اختیار رکھنے والا بھی صرف اللہ۔ یہ سورۃ النمل میں بیان ہوا۔ اب یہ سورۃ القصص ہے آگے۔ جوڑ یہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو دو مسئلے ہیں نا میری صفات والے، عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا، انہیں بغیر کسی ڈر، بغیر کسی خوف کے میرے محبوب آپ بیان کیجئے اور تسلی رکھیے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا، ان پر تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، لیکن بالآخر فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ میرے محبوب آپ پر بھی دکھ، تکلیفیں، غم آئیں گے، لیکن کامیابی آخر میں آپ ہی کے مقدر میں ہوگی۔ یہ جوڑ مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ جو بھی صورت ہوتی ہے نا، اس کا ایک مرکزی دعویٰ ہوتا ہے، عنوان جیسے کہہ لو۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس صورت میں اللہ ایک بات ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، منوانا چاہتا ہے۔ وہ بات یہ ہے، پہلی تو یہ ہے کہ التسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والمومنین۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، تمام مومنین کو تسلیاں دی گئی۔ دوسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر بہادری دلوائی گئی، یعنی جس طرح انہوں نے وقت کے جابر حکمران کے سامنے بہادری سے مسئلہ بیان کیا تھا، میرے محبوب آپ بھی بہادری کے ساتھ مسئلہ بیان کریں۔ اس صورت میں دو باتیں بڑی انوکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچے قتل کیوں کرواتا تھا، اس کی وجہ صرف اس صورت میں ہے اور پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ یہ امتیاز ہے اس صورت کا۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچے کیوں قتل کرواتا تھا، یہ وجہ صرف اس صورت میں ہے اور پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ اور یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ دیا تھا۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور ایک آپ کی نبوت کے بعد۔ یہ دو الگ الگ واقعے، وہ تو اپنا جب مقام آئے گا تو ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا امتیازی وصف اس صورت کا یہ ہے کہ اس صورت میں قارون کا مفصل واقعہ بیان کیا گیا اور پورے قرآن میں کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ دو امتیاز ہیں۔ تو اس صورت کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے اجمال ہوگا قصے کا، آگے پھر تفصیل ہوگی۔ اجمال سمجھتے ہیں؟ اجمال کہتے ہیں ایک بات کو پہلے مبہم کر کے ذکر کرنا، مبہم چھپا کے ذکر کرنا، تھوڑا سا کر کے ذکر کرنا، اور پھر آگے اچانک اس کی تفصیل شروع کر دینا۔ پہلے آغاز میں
تھوڑا سا ذکر ہوگا، اجمالاً اور ابہاماً ذکر ہوگا، اور آگے انشاءاللہ تفصیلاً ذکر ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ اور سورت کا جو مرکزی دعویٰ ہے وہ وہی ہے جو ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ وہ سورت کے اختتام پہ ذرا آپ آئیں تھوڑا سا، تاکہ میں آپ کو وہ دکھا بھی دوں۔ صفحہ 581 آخری لائن آپ نے دیکھنی ہے، سورۃ القصص کی آخری لائن، صفحہ 581۔ مل گیا جی؟ 581 صفحہ آخری لائن دیکھیے اور پڑھیے، یہ اس نے دیکھ لیا، پڑھیں۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہی موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت، یہی نبی علیہ السلام کی بھی دعوت کہ نہ تم پکارو اللہ کریم کے ساتھ الہن آخر، کسی اور الہ کو۔ یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں کرنی، کیونکہ پکار عبادت ہے قولی، زبان سے پکارا جاتا ہے، تو قولی عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ یہی مسئلہ ہے، یہ پوری صورت میں انشاءاللہ چلے گا۔ دیکھیے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس کی مراد اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کریم کے راز ہیں، اللہ ہی جانتا ہے اس سے اللہ کریم کی کیا مراد ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ یہ طالب علم جو قوم ہے نا، یہ بڑی عجیب قوم ہے، عجیب عجیب باتیں ان کے ذہن میں آتی ہیں جو آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد گزرے ہیں، اردو ادب کے استاد، مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اکثریت جو دینی اور مذہبی تعلق رکھتی ہیں وہ جانتے ہیں ان کو۔ وہ ممتحن تھے دارالعلوم دیوبند کے، جو نئے طالب علم آتے نا، ان کا امتحان لے کے فیصلہ کرتے کہ اسے داخلہ دیا جائے، اسے نہ دیا جائے۔ ایک طالب علم آیا اور حضرت نے اکثر، زیادہ تر تو چلو ٹوٹل ہی ہوتا ہے یار، چلو اسے کچھ جو اس نے پڑھا ہے اسے پتہ بھی ہے، یا ایسی صرف تھوڑی سی چیکنگ ہوتی ہے۔ تو ایک طالب علم آیا اور اس سے مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ آپ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، آپ کا داخلہ ہو گیا۔ کہا جی حضرت بتائیے۔ پوچھا کہ یہ جو قرآن میں حروف مقطعات ہیں، یہ الف لام میم، الف لام را، طا سین میم کاف ہا یا عین صاد قاف، ہا میم عین سین قاف، یہ سارے، تو ان سے اللہ کی کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے پورا قرآن کسی مقصد کے لیے آیا ہے، جب ان کا معنی کوئی نہیں جانتا تو قرآن میں یہ الفاظ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم یہ کہیں کہ پھر یہ بے مقصد ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں۔ جب معنی کوئی نہیں جانتا، مراد کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے کیوں ذکر کیا انہیں؟ سوال تو بنتا تھا نا، سوال تو ہے، بڑا جائز سا سوال ہے۔ طالب علم ہنسا اور کہنے لگا حضرت میں جواب تو دوں گا، لیکن آپ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ پہلے آپ وعدہ کریں مجھے داخلہ دیں گے اور ناراض نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں نے کیوں ناراض ہونا ہے، میں تو سوال ہی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کی جانب سے جواب آئے۔ تو طالب علم کہنے لگا حضرت یہ اللہ نے حروف مقطعات یہ اس وجہ سے ذکر کیے کہ آپ جیسے علم والے لوگ علم کا دعویٰ نہ کر بیٹھیں۔ سمجھ آئی؟ کہ ہم کوئی بہت بڑی بلا ہیں
ہم کوئی بڑے عالم ہیں، تاکہ آپ جیسے لوگ علم کا دعویٰ نہ کر بیٹھیں اور کبھی آپ کے دل میں یہ خیال اور گمان ہو کہ ہم بڑے عالم ہیں تو ذرا ان الفاظ پہ بھی نظر مار لیا کیجئے. سمجھی؟ مجھے تو 2 لفظوں کے معنی نہیں آتے اور میں کیا چیز ہوں، میں علم کا دعویٰ کرنے کے لائق ہوں. تو یہ اس لیے اللہ نے بطور چیلنج کے یہ الفاظ نازل کیے. تو کیسا جواب تھا طالب علم کا؟ تو یہ بڑی عجیب قوم ہوتی ہے. بہرحال جی ان کی مراد کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے. بعض لوگوں نے ان کی کچھ تفسیریں تشریحیں کی بھی ہیں، لیکن جس کی رسول اللہ سے تشریح اور تفسیر ثابت نہیں وہ اپنے پاس ہی رکھے. اللہ عالم بمرادہ بذالک. تلک آیات الکتاب المبین. تمہید ما ترغیب، قرآن کی تلاوت اور سمجھنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تلک آیات الکتاب، اے قرآن کھول کے سامنے رکھنے والے، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، معمولی کلام نہیں. تلک، یہ جو جانتے ہیں نا تھوڑی سی گرامر، تلک یہ اشارہ بعید کے لیے. تلک دور کوئی شے ہو تو بندہ کہتا ہے تلک وہ چیز، لیکن سننے والوں یہ قرآن تو میرے اور آپ کے بڑے قریب ہے. اللہ نے دور کا اشارہ کیوں دیا؟ یہ کیوں ہاذا کیوں نہیں آیا؟ سمجھ آئی میری بات؟ تل کا یہ دور والا اشارہ جو دیا، اس کی مراد یہ ہے وہ کتاب، یعنی معنی سمجھیے گا اور مراد بھی اشارے میں سمجھیے گا. وہ کتاب یعنی وہ کتاب جس کا رتبہ اللہ کریم نے میرے اور آپ کے دل دماغ میں بٹھا دیا ہے. رتبہ دور ہے، رتبہ بلند ہے، رتبہ بہت اونچا ہے، تو اس لیے اللہ کریم نے یہ لفظ استعمال کیا. وہ کتاب، سمجھے؟ وہ کتاب، وہ کتاب یعنی جس کی بڑی عظمت ہے، جس کا بڑا مقام ہے. سمجھے؟ عظمت اور مقام ثابت کرنے کے لیے یہ اشارہ بعید کا استعمال کیا. تلک آیات الکتاب، وہ کتاب یعنی یہ جو میرے اور آپ کے سامنے ہے کلام اللہ کریم کا. آیات الکتاب، یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی، المبین جو بڑی واضح ہے، بڑی واضح ہے. یعنی اللہ کریم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بڑی آسان ہے، تمہیں کوئی دھوکے میں نہ ڈالے کہ قرآن سمجھ نہیں آتا. قرآن سمجھنے کے لیے 14 علوم کی ضرورت ہے، تب سمجھ آتا ہے. کوئی 14 علوم کی ضرورت نہیں. اللہ فرماتے ہیں آیات الکتاب المبین، یہ ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے المبین جو بڑا واضح کلام ہے. یعنی تھوڑا سا بندہ تدبر کرے تو قرآن کیا ہو جاتا ہے، بندے کو سمجھ آ جاتا. ایک اور بڑے پتے کی بات آپ کو بتاؤں. اللہ نے ذکر کیا آیات الکتاب المبین. یہ بات پلے باندھ لو، بڑا ایک یوں سمجھیے کہ نقطہ ہے. جہاں بھی پورے قرآن میں جہاں بھی الکتاب کی صفت المبین آئے گی نا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کریم آگے پوری صورت میں دلائل نقلیہ بیان کرے گا. دلائل نقلیہ. اب آپ سمجھ رہے ہیں بھئی ایک دلیل ہونی اصلی تو ایک دلیل ہونی نقلی، یہی سمجھ رہے ہیں. یہ نقلی اصلی کے مقابلے والا نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، یا چلو یہ بھی آپ کو شاید مشکل لگے، فلاں نے اس کی زمین اپنے نام انتقال کروا لی ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اس کی ملکیت سے زمین نکل کے اس کی ملکیت میں منتقل ہو گئی ہے، یعنی اب مالک یہ بن گیا ہے. انتقال ہونا، منقول ہونا، نقل ہونا.
تو یہ اس نقل کا مطلب یہ ہے، دلائل نقلیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو انبیاء گزرے، سابقہ گزری، ان کے حالات وہ سارے منقول ہو کے، نقل ہو کے ہم تک پہنچے اس قرآن کے ذریعے. یہ وہ نقل مراد ہے، یعنی نسل در نسل آگے نقل ہو کے ہم تک آ گئے. منقول بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اصلی کے مقابلے والا نقلی نہیں ہے، یہ منقول ہے، انتقال سے نقل ہونا ہے. اچھا، جہاں مبین آئے نا الکتاب کی آگے، تو وہاں پر اللہ کون سے دلائل ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کا دلائل نقلیہ، یعنی انبیاء کے واقعات، پچھلی امتوں کے واقعات. اور جہاں کتاب کی صفت الحکیم آئے پورے قرآن میں، سورت کے آغاز میں تلک آیات الکتاب الحکیم آیا بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے اللہ کریم پوری صورت میں اکثر طور پر دلائل عقلیہ بیان کرے گا. یعنی عقلی دلائل کا مطلب یہ ہے ایسی دلیل اللہ ذکر کرے گا کہ جس کا تعلق انسان کے عقل کے ساتھ ہوتا ہے، عقل بھی مان جاتی ہے کہ واقعی یہ کام کرنے والا اللہ ہی ہے. جیسے اللہ مثال دیتا ہے، آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، چاند سورج ستارے، یہ ہوا فضا خلا، یہ نظام تمہیں کس نے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، تمہارے کھانے کے لیے کیا کیا اگایا، بارشیں برسائیں. یہ ساری چیزیں عقلی دلائل میں سے آتی ہیں. سمندر سے تمہیں کون آسانی سے پار لے جاتا ہے، کون پھر تمہیں بچاتا ہے، یہ ساری عقل دلائل ہے. عقل مانتا ہے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی یا ایسے ہی گئی؟ چلو اچھی بات ہے جی. ہاں جی، نتلو. اچھا، نتلو کے نیچے دیکھیں نا ایک بات لکھی ہے، اجمال قصہ. اجمال قصہ، وہ میں نے کہا نا کہ پہلے اجمال ہوگا اور آگے تفصیل، یعنی پہلے تھوڑی سی بات اللہ ذکر کرے گا، موٹی موٹی بات، آگے پھر تفصیل کرے گا. ہاں جی، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی اجمالی تفصیل کچھ اللہ رکھنا چاہتا ہے، اجمالی باتیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. نتلو علیک، ہم پڑھنے لگے ہیں، ہم بیان کرنے لگے ہیں میرے پیغمبر آپ پر. یہ تو پہلی آیت نے ساری بات کھول کے رکھ دی. اور پہلا دعویٰ سورۃ النمل کا کیا تھا کہ عالم الغیب صرف اللہ. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق. اللہ فرماتے ہیں ہم پڑھنے لگے ہیں میرے پیغمبر آپ پر، یعنی پہلے میرے محبوب آپ کو اس قصے کا پتہ ہم بتانے لگے ہیں، ہم پڑھنے لگے ہیں، ہم بیان کرنے لگے ہیں میرے محبوب آپ پر. کیا چیز؟ من نبأ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ خبریں، مکمل حال نہیں، من تبعیضیہ ہے، یعنی بعض خبریں، پورے حالات نہیں، بعض خبریں میرے پاک پیغمبر ہم آپ کو سنانے لگے ہیں، آپ پر بیان کرنے لگے ہیں. وفرعون، اور فرعون کی کچھ باتیں، کچھ خبریں میرے محبوبہ پر بیان کرنے لگے ہیں. بالحق کے میرے محبوب ٹھیک ٹھیک بیان کرنے لگے ہیں، کوئی اس میں کجی نہیں ہوگی، کوئی غلط بات نہیں ہوگی، کوئی کمزوری والی بات نہیں ہوگی میرے پیغمبر. اور کن کے لیے بیان کرنے لگے ہیں؟ لقومی یؤمنون، اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان لانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ قرآن پڑھیں، سمجھیں، فکر ہو، انابت ہو دل میں. یا دوسرا معنی اس قوم کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں، یا دوسرا معنی کہ ایمان لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون علا فی الارض، یہ نہ سمجھنا کہ فرعون
کوئی اصلی نام ہے اس شخصیت کا، اس ذات کا کوئی اصلی نام نہیں تھا۔ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کا اصلی نام مصعب تھا۔ مصعب جانتے ہیں؟ مصعب اس کا اصلی نام تھا۔ یہ کتاب ہے مخزن اخلاق، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اکثر مفسرین نے بھی بعض جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ فراعین مصر کیوں کہتے ہیں؟ فراعین مصر، مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا، اور جو ملک شام کسرا کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ کیسر، کیسر ہے، کیسر و کسرا انہیں کہا جاتا۔ ہاں جی، ان فرعون، بے شک فرعون، وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اس کی بات۔ علا فی الارض، پہلا کام اس نے کیا کیا؟ علا فی الارض، اس نے سرکشی مچائی، چڑھائی کی اس نے، فی الارض، مصر کی سرزمین میں فساد مچایا، اس نے تباہی مچائی، وجعل اہلہا شیعا، اور کر رکھا تھا اس فرعون نے اہلہا، اس مصر کے رہنے والوں کو، شیعہ، فرقے فرقے، ٹولیاں بنا رکھی تھیں۔ ایک تو قبطی ہیں، دوسرے سبتی ہیں۔ ایک وہ قوم ہے جس قوم میں سے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ ہو گئے بنی اسرائیلی، اور ایک وہ قوم ہے جو فرعون کی اپنی قوم ہے، فرعونی۔ اللہ فرماتے ہیں دو قوموں میں اس نے بانٹ رکھا تھا۔ ایک قوم تو عزت والا بنا رکھا تھا اپنی قوم کو، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بنی اسرائیل والے، انہیں اس نے ذلیل کر رکھا تھا۔ اپنے کام کرواتے ان سے، پانی بھروایا کرتے تھے، زمینیں کھدوایا کرتے تھے، اور نفرت اتنی تھی کہ اپنے ساتھ دسترخوان پہ نوالا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے۔ جب جس کا دل آتا، جہاں آتا، جیسے آتا، مار دیا جاتا، ذلیل کیا جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے یہ فرق ڈال رکھا تھا، فرقے فرقے بنا رکھے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یستضعف، اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک جماعت کو اس نے کمزور کر رکھا تھا۔ یہ کون سی جماعت تھی جسے کمزور کر رکھا تھا؟ اب بنی اسرائیلی۔ یہ بنی اسرائیلی کون ہے آپ جانتے ہیں؟ بنی اسرائیل، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد۔ کتنے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے جناب؟ جی کتنے؟ جی مشورہ کر لو مشورہ۔ بڑے افسوس کی گل ہے یار، ویسے قسم خدا کی قسم، بڑے افسوس کی بات۔ یہی میں پوچھوں نا، کرکٹ کے کتنے کھلاڑی ہوتے ہیں؟ کن کو پیچھے چھوڑا جاتا ہے، کن کو آگے کھلایا جاتا ہے؟ آپ فٹ یوں بتاؤ گے، یقین کرو۔ چلو جی، بہرحال یہ آپ پہ گلہ نہیں ہے، کوئی آپ پہ گلہ نہیں ہے، یہ گلہ میرا اپنے اوپر ہے۔ جی لوگ تو دیکھو، آپ کو دعوت دی گئی تو آپ آ نہیں گئے، ایسے ہی ہے نا، آپ آ گئے۔ یہ تو کمزوری میری ہے، مجھے ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے بتایا نہیں آپ کو، تے اسی تھوڑے گھر آ کے تب دس نہ سکنے، تسی بھی تھوڑی جی ہمت کی کرو تو آ رہا ہے کرو۔ مجھے اب بتانے لگا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 جو بھائی تھے نا، 10 بھائی وہ آپس میں سگے تھے، اور 2 بھائی آپس میں سگے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ سگے بھائی تھے، اور جو باقی 10 بھائی تھے وہ آپس میں سگے تھے، یعنی باپ ایک تھا اور مائیں الگ الگ تھی۔ آگے ان کی جو اولاد ہے نا 12 بیٹوں کی، وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟
بنی اسرائیل. گل سمجھ آئی یا گئی؟ یہ آپ یاد رکھیے گا. اچھا تو انہیں اس نے کمزور کر رکھا تھا، سمجھے، کمزور کر رکھا تھا، ذلیل کر رکھا تھا. تو اللہ نے ان میں بڑی برکت ڈالی. یہ جب کنعان سے مصر منتقل ہوئے تھے نا، تو کیسے منتقل ہوئے تھے یہ بنی اسرائیلی وہاں مصر فرعون کے ہاں جو مغلوب ہو کر رہ گئے، تو یہ وہاں کیسے گئے تھے آپ جانتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو سورہ یوسف پڑھنا پڑے گی. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو بھائیوں کو پہچان لیا تھا، لیکن بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا تھا. 40 سال بعد تو پھر انہیں بتایا تھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا ہے، تو ان کے تو کان کھڑے ہو گئے. 40 سال ہو گئے یوسف کو گئے ہوئے، تو یہ سے کیسے پتا ہے یوسف کا؟ وہ ہمیں پتا ہے یا ہمارے والد کو پتا ہے؟ یہ کون ہے 7 سمندر پار خبر رکھنے والا؟ تو بھائیوں نے کچھ غور کیا تو کچھ نین نقش تو بچپن کے یاد تھے نا، تو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ دائیں تو انت یوسف نے؟ تو کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا میرا بھائی بنیامین ہے، میرا سکا بھائی ہے. تو وہاں پہ بیچارہ یہ تو موضوع نہیں نا ہمارا، تو اپنا کرتا بھیجا والد کی جانب، تو کہا کہ سب کو اپنے پاس ادھر میرے پاس لے آؤ. وہاں پھر سارا کنبہ قبیلہ یوں سارا مصر میں آ کے آباد ہوا تھا. 12 کے 12 بھائی بھی یہیں آباد ہو گئے تھے. پھر ان میں آگے برکت ہوئی، ان کی نسل آگے چلی تو یہ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. یہ وہ بنی اسرائیلی ہیں. اب پتہ نہیں آپ یاد رکھیں گے یا پھر نہیں یاد رکھیں گے، یہ آپ کی اب ذمہ داری ہے. ہاں جی، تو کیسے کمزور کر رکھا تھا، اس کی ایک وجہ اللہ نے بیان کی ہے. فرمایا یذبح ابناءہم، ذبح کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو، اولاد کو ذبح کر دیتا تھا. جو بیٹے ہوتے تھے ذبح ہو گئے. فرعون کے فوجی چھریاں لے کر، خنجر لے کر، تلواریں لے کر کے محلے میں گلیوں میں گھومتے رہتے. کہیں خبر آتی کہ یہاں کوئی بچہ ہونے والا ہے تو بس اس کی تاڑ میں رہتے. پیدا ہوا چھری پھیر دی. یہ کتنا تکلیف دہ ایک مرحلہ تھا، سمجھے؟ معصوم کی گردن پہ چھری چلانا، معصوم بچے کی، بالکل نو مولود جو ابھی پیدا ہوا، جسے پتہ ہی نہیں میں کیوں مارا جا رہا ہوں، میرا قصور کیا ہے، اسے اپنا ہی ہوش نہیں. اللہ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں زندہ چھوڑتا تھا ان کی لڑکیوں کو، عورتوں کو، انہیں کچھ نہیں کہتا تھا، بچیوں کو. یا دوسرا معنی کہ بے حیا بنانے کی کوشش کرتا تھا نساءہم، ان کی عورتوں کو. 2 معنی ہو گئے، یا زندہ چھوڑتا تھا یا بے حیا. زندہ اس لیے بے ایمان چھوڑتا تھا کہ یہ ہماری لونڈیاں بنیں گی، ہماری خادمیں بنیں گی، ہمارے گھر کے کام کون کرے گا؟ پھر یہ سب بے ایمان تھا. پھر اس سے مشورہ دیا گیا، جو روایت تم نے رکھی ہوئی ہے بچے ماری جا رہا ہے، ماری جا رہا ہے، کل مردوں میں سے ہمارا خادم مستقبل میں ہماری اولادوں کا کون ہوگا؟ پھر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا ہاں یہ مشورہ تمہارا ٹھیک ہے، 1 سال ذبح کرو اور 1 سال ذبح نہ کرو. جس سال ذبح کرنے کا حکم تھا اس سال پیدا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اور جس سال ذبح نہ کرنے کا حکم تھا اس سال پیدا ہو گئے حضرت ہارون علیہ السلام. یہ تفصیل آگے پڑھیں گے، پہلے اجمال ہے تھوڑا سا. ہاں جی، انہو کان من المفسدین، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ فرعون تھا حقیقت میں فسادی، فساد مچانے والا تھا اللہ کی زمین میں، نا حق بچے قتل کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا، ظلم کرنے والا. اللہ کریم نے اس کی ایک اور انداز بھی سورت میں بیان کیا ہے، سورہ فجر میں. اللہ فرماتے ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا تھا، میخوں والا، جو ایمان لاتا جو نہ مانتا فرعون کی یوں ہاتھ رکھوا کے ہاتھوں میں پاؤں میں میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا. میخیں بڑا اتنا آسان کام نہیں ہے. یوں پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے تو لگ پتہ جاتا ہے، ایسا ہے نا، تو پھر
ہاتھوں میں پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، تو یہ اتنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن ایمان والوں نے اسے پھر بھی برداشت کیا ہے، بڑے بڑے عجیب حالات برداشت کیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ایک صحابی تشریف لائے اور رونے لگے، یا رسول اللہ ہمیں تو مکے والوں نے مار 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 کے ہمیں تو برباد کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی، فرمایا کہ تمہارے اوپر ابھی آزمائش آئی اور گلے کرنے لگے ہو، تم سے پہلے لوگوں کو آروں میں چیر دیا گیا، آرہ چلا کے درمیان میں ڈال کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، زمین میں دفن کر کے انہیں پتھروں کا نشانہ مار مار کے صرف یہاں تک باہر ہوتا تھا، منہ پہ پتھر مار مار کے مار دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کھینچ لیے گا اور ہڈیاں اندر سے نظر آنے لگی، لیکن پھر بھی انہوں نے دعوی توحید نہ چھوڑا، اور اب تم ہو کہ انہوں نے تکلیفیں دیں اور گلے کرنے لگ گئے ہو۔ چلو یار، انہوں نے تو تکلیفیں برداشت کی، میں نے اور آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی جناب؟ کوئی برداشت نہیں۔ ہم پیدا ہوئی ہے تو ہم مومن ہیں، پیدا ہوئی ہے تو ہم مسلمان ہونے کے لیے پاکستان میں پیدا ہو جانا ہی کافی ہے، جو پاکستان پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہے بس، اگلا معیار قرآن پاک کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ امرود کاٹا نہ، کدو کاٹا، شلجم کاٹی یا کوئی بھی، اس میں جو اللہ لکھا ہوا آ گیا صحیح، میرا اور آپ کا ایمان جوش مارتا ہے، ٹھاٹھ مارتا ہے، واہ کدو تے امرود تے سیب وچ اللہ لکھا ہوا آ گیا جی، پھر فوٹو سیشن ہوگا، پھر وہ دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا، پھر وہ سب کو دکھایا جائے گا، دیکھو جی امرود وچ اللہ آ گیا، جو بادل وچ اللہ لکھا گیا جی، فلاں چیز پہ روٹی پکائی اور اس پہ اللہ لکھا گیا ہے جی، محمد لکھا گیا ہے جی۔ بس میرے اور آپ کا معیار اور مسلمانی کا معیار صرف یہ فروٹ اور سبزیوں میں لکھا ہوا ہی رہ گیا ہے۔ یہاں تو ایمان جوش مارتا ہے، فروٹ میں، امرود میں، کدو میں لکھا ہوا، روٹی پہ لکھا گیا ہے، تو اس وچ اللہ رسول دا نام نہیں لکھیا، اس میں نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں اچھا لگتا، یہ اسے تو نہیں سینے لگاتے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ امرود سنبھال کے رکھیں گے، کدو سنبھال کے رکھیں گے، روئی میں کہ اس میں جناب اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، جناب بادلوں پہ لکھا ہوا، فوٹو کھینچیں گے، موبائل سے سنبھال کے رکھیں گے، اس میں ہر صفحے پہ اللہ کا نام لکھا ہے، اسے کیوں نہیں اپناتے ہو؟ میرا گلہ اگر غلط ہے تو میرا سر پھاڑ دو، اگر ٹھیک ہے تو وعدہ کرو کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق تا زندگی برقرار رکھیں گے۔ یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا، یہی میرے اور آپ کی کامیابی کا معیار اور ترازو ہے۔ بس کسی ملا کے دھوکے میں نہ آنا، فلاں میں یہ لکھا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ بھاڑ میں جائیں وہ کتابیں جو قرآن کے مقابلے میں آتی ہیں، وہ حدیث اس وقت تک قابل قبول نہیں جو قرآن کے مقابلے میں آئے، تو باقی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں کس مقام کی ہو گئی؟ ہمارے لیے سب سے پہلا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا قرآن، باقی باتیں سب بعد میں۔ تو ہم نے تو ایمان ماں کی گود سے سیکھ لیا ہے، ایسے نہیں، ایمان تب نصیب ہوتا ہے جب اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو۔ جی اللہ اکبر، دیکھیے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے بھی ارادہ کر رکھا تھا کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ جو کمزور کیے گئے تھے مصر کی زمین میں، بنی اسرائیلی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان پہ احسان کرنے والا ہوں، انہیں میں کمزوری سے نکال کے میں اللہ کریم انہیں قوت بخشنے والا ہوں، طاقتور بنانے والا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو کر رہے ہیں پیشوا بنانا چاہتے ہیں، ہم انہیں دینی قوت بخشنا چاہتے ہیں، ائمۃ امام بنانا چاہتے ہیں، دینی مذہبی طور پر پیشوا بنانا چاہتے ہیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں بنانا چاہتے ہیں الوارثین، مالک کس چیز کا؟ مصر کی زمین کا، اسی زمین کا جہاں مغلوب تھے نا، جہاں مار کھا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ارادہ میں نے کر لیا کہ میں انہیں دینی پیشوا بھی بناؤں گا اور میں انہیں دنیاوی طور پہ اسی زمین کا مالک بھی بناؤں گا۔
یہ ان پہ احسان تھا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ فرماتے ہیں حکومت دی ہم نے انہیں مصر کی زمین میں۔ نمکنو حکومت دی، یا نمکنو کا دوسرا معنی ہے تمکین دی، جماعت دیا ہم نے انہیں، ٹھکانہ دیا ہم نے ان کو۔ نمکنو سے مکان نکلا ہے، مکان، نمکنو مکان، سمجھی، یعنی مکان دیا، ٹھکانہ دیا، حکومت دی انہیں۔ آپ کے مکان میں آپ کی حکومت ہوتی ہے نا، کوئی اور تو نہیں نا حاکم ہوتا۔ مصر کی زمین میں اللہ فرماتے ہیں حکومت دی ہم نے ان کو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور تاکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں دکھاؤں گا فرعون کو، وہامانا اور حامان کو، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، پورے فرعونیوں کی بات ہو رہی ہے۔ منہم ما کانوا یحذرون، ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم دکھائیں فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو ان بنی اسرائیلیوں کی جانب سے وہ بات کانوا یحذرون جس کا انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا۔ ان فرعونیوں کو کیا ڈر لگا رہتا تھا؟ ان بنی اسرائیلیوں سے نیچے لکھا ہے اسے بتا دیا تھا نجومیوں نے کہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا بیڑا غرق کرے گا، یہ تو تیری حکومت جس کی وجہ سے برباد ہو جائے، اور وہ انہی بنی اسرائیلیوں میں سے ہوگا، یہ ہم تمہیں بتا دیں۔ اس نے کہا پھر قتل کرو ان کے بچوں کو، کوئی وڈا ہی نہ ہوئے تو ڈاری نہ اسی۔ یہ اس نے پھر طریقہ کار، اللہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں ذرا اسے وہ چیز بھی دکھاؤں جس کا اسے ڈر لگا رہتا تھا۔ خیر پیدا ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، اس سال 2 موسیٰ پیدا ہوئے۔ یہ بھی ایک نئی بات ہے، ایک موسیٰ پیدا نہیں ہوا، اس سال 2 موسیٰ پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ ایک موسیٰ بن عمران، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایک موسیٰ ابن ظفر، یہ شاید آپ نے سنی ہو بات، ایک موسیٰ بن عمران اور ایک موسیٰ بن ظفر۔ یہ موسیٰ بن ظفر کون ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ سامری، جو سامری نہیں بنا، سامری جس نے بچڑا بنایا تھا، اس کا اصل نام بھی موسیٰ تھا، اس کے والد کا نام ظفر تھا۔ اسے اس کی ماں نے ایک چٹان کے نیچے لٹا دیا، حضرت جبریل امین آتے، ہاتھ پہ شہد لگا ہوتا، اسے چٹوا کے چلے جایا کرتے تھے۔ اور ایک یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جن کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی۔ کمال یہ ہو گیا جس موسیٰ کو جبریل نے پالا وہ تو کافر بن گیا، جس موسیٰ کو فرعون نے پالا وہ اللہ کا نبی بن گیا۔ یہ اس اللہ کی اپنی تقسیم ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کا اپنا ایک کارخانہ قدرت ہے۔ دیکھیے کچھ پڑھتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور دل میں ڈالی ہم نے بات، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کے۔ اوحینا، اوحینا کا ویسے معنی تو یہ ہے کہ وحی کی ہم نے، لیکن جب غیر نبی کے لیے یہ وحی کا لفظ استعمال ہو تو وہاں الہام کے معنی میں ہوتا ہے یا دل میں بات ڈالنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ ہم نے دل میں بات ڈالی، الہام کیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کی جانب۔ ان کی والدہ کے نام بھی لکھے ہیں یہ ایک طرف، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان میں سے حقیقی نام کیا ہے، لیکن رجحان اکثر مفسرین کا اس طرف ہے موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کا نام یوحان تھا، یوحان، یہ درمیان میں لکھا ہوا بھی ہے۔
ہم نے دل میں بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کے ان ارضعی ہے یہ کہ دودھ پلائے رکھ اپنے اس بچے کو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پر جب تو خوف کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، جب تجھے ڈر لگ جائے کہ اب تو دشمن دروازے پہ آ گیا ہے یا کسی جاسوس نے جا کے بتایا ہے کہ عمران کی بیوی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس وقت تو کیا کرنا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ پس ڈال دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں، صندوق میں بند کر کے دریا کے روانے کر دینا۔ اس آیت میں اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، دو باتوں سے روکا اور دو وعدے دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو۔ کل 6 چیزیں اس ایک آیت میں موجود ہیں۔ فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ذرا بھی خوف نہ کرنا غرق ہو جانے کا۔ دو باتوں کا حکم دیا نا، پہلا حکم یہ تھا ان ارضعی ہے کہ دودھ پلائے رکھ، دوسرا حکم یہ تھا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک تو دودھ پلائے رکھ، دوسرا جب ڈر کرے تو حضرت موسیٰ کو کہاں ڈال دینا؟ دریا میں، صندوق میں ڈال کے دریا۔ یہ دو حکم، اب دو باتوں سے روکا وَلَا تَخَافِي، ذرا بھی خوف نہ کرنا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا، ذرا بھی خوف نہ کرنا وَلَا تَحْزَنِي، اور ذرا بھی غم نہ کرنا کہ میرا بچہ مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ آگے دو وعدے اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، پہلا بات بے شک میں اللہ کریم کا وعدہ یہ ہے اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم لوٹائیں گے اس بیٹے کو تیری جانب۔ ایک وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم بنائیں گے تیرے اس بچے کو من المرسلین، اپنے وقت پر رسولوں میں سے۔ دو وعدے ہو گئے، لوٹائیں گے، اور لوٹائیں گے بھی تب جب اس کے سر پہ صحرائے نبوت سجا ہوگا۔ یہ دو وعدے دیے۔ آگے پھر دریا میں روانہ کر دیا، آگے پھر کیا ہوا، کن لوگوں نے اٹھایا، کیا کیا مشورے ہوئے، انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اکبر، وقت بھی زیادہ ہو گیا، 8:45 ہوں گے۔ اچھا جی، گزشتہ درس میں ہم نے اختتام پر 2-3 مسئلے ہی پڑھے تھے۔ ان میں سے پہلی بات وضو کے فرائض تھے۔ وضو کے جنہیں پتہ ہے وہ چپ رہے ہیں، جنہیں نہیں پتہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں، وضو کے کتنے فرائض ہیں جی؟ کتنے فرائض ہیں جی؟ 4 فرائض۔ پہلا جی بولو یار، کہاں سے کہاں تک؟ اور اوپر سے یہاں کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھوں کو کونیا سمیت ہونا، سمجھے؟ اور تیسرا فرض 1-2 آوازیں ٹھیک آئی ہیں، باقی آوازیں غلط آئی ہیں۔ سر کا مسح کرنا نہیں، 1/4 سر کا مسح کرنا۔ یہ آپ سارے کرو نا، یہ 1 2 3 اور 4، ہر بندے کا سر 1/4، یوں 4 بنتے ہیں یہ۔ ہاں کوئی میڈا براج چنگے وڈے سرے والا ہو، اس نے گل نہیں۔ بہرحال تو یہ اتنی جگہ پہ یہ مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، باقی کیا ہے؟ سنت۔ اور چوتھا رکھنا، بالکل۔ لیکن یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے پاؤں پھٹے ہوتے ہیں، مزدور بیچارے وغیرہ، یا خشکی ہوتی ہے، تو پاؤں کا تر کرنا پھر بھی ضروری ہے۔ صحابہ نے وضو کیا، نبی علیہ السلام کی نظر پڑی، آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ان ایڑیوں کے لیے بربادی ہو۔ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا دیکھتے نہیں تمہاری ایڑیاں تو ابھی سوکھی ہیں، صحیح طرح نہیں دھوئی تم نے۔ تو یہ خاص طور پر خیال کرنا چاہیے نا۔ تو ہمارے بعض بزرگ ہوتے ہیں وہ اس طرح جلدی کرتے ہیں، بات ٹھیک ہے ہو گیا، تو ایسا نہیں، تسلی کے ساتھ۔ تو کچھ وضو کے مکروہات بھی ہیں،
مکروہات سنتے انشاءاللہ اگلے درس میں ضرور عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے مکروہات جاننا ضروری ہے، تب سنت صحیح سمجھ آئے گی۔ پہلا مکروہات میں سے پہلا مکروہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ ہمیشہ وضو میں پہلے کون سا؟ دایاں۔ ہر کام ابتدا کس چیز سے کرنی ہے؟ دائیں سے۔ یہ نہیں کہ بائیں سے کلی کر رہا ہے، ہاں ناک صاف کرنا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے بائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یہ کیا ہے؟ وضو کے مکروہات میں سے ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر دو، دوسرا مکروہ یہ ہے کہ باوجود قدرت ہونے کے ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا، ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ کو، تو ایک ہاتھ سے نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں یہ حق پہ ایک ہاتھ سے نہیں، یہ مکروہ ہے۔ دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا چاہیے، سمجھ آئی؟ ایک ہاتھ سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پھر بندہ شک میں پڑ جاتا ہے، آہستہ جب یہی عادت بن جاتی ہے شک پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں منہ صحیح پورا دھوتا کہ نہیں۔ اور ایک ہاتھ سے جیسے دھونے کی عادت ہوگی وہ پھر 3 مرتبہ نہیں دھوئے گا، وہ کو 9 واری ون کے منہ دھوسی، 3 واری ہدرو تو 3 واری ہدرو تو 3 واری ہدرو، ایسا پھر بندہ شک میں وہم میں پڑ جاتا ہے۔ تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو دھونا، ایک ہاتھ سے دھونا کیا ہے؟ مکروہ۔ تیسرا مکروہ یہ ہے کہ چھینٹے مارنا، چھینٹے یوں تھپ تھپ، ادھر والا بھی سہ دیتے آستے، ادھر والا بھی سہ دیتا آستے، ایسا بھی نہیں کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بالکل سکون کے ساتھ آپ وضو کرو، کوئی مسئلہ نہیں، چھینٹے ہرگز نہ مارو۔ اور چوتھا مکروہ یہ ہے کہ ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا، پانی ہے لیکن بالکل خواہ مخواہ یوں بس تھوڑا سا لیا اسی سے کر رہا ہے، نہیں، ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ پانچواں مکروہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا، یعنی اتنا ضرورت نہیں تھا لیکن پائیا تو پائیا، ایسا بھی نہیں، یہ پانی کا ضیاع ہے، ایک ایک قطرے کے متعلق اللہ سوال کرے گا، سمجھے؟ اور چھٹا مکروہ یہ ہے دوران وضو دنیاوی گفتگو کرنا، اور اس کی تو بات ہی نہ کرو، بالکل بیٹھے ہیں وہ اڈ پہ جناب، وہ گپ لگی ہوئی ہے، وضو کر رہا ہے تو حاجی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے میں منہ بھی دھوتا کہ نہیں، وہ پھر گپ تو فارغ اسے دوبارہ نئے سر وضو شروع، ایسا نہیں، یہ بھی مکروہات میں سے۔ دوران وضو دنیاوی گفتگو یہ ہرگز نہیں، خاموشی کے ساتھ وضو کرو، اس لیے کہ وضو عبادت ہے اور عبادت میں گفتگو نہیں ہوا کرتی، سمجھے؟ اور اگلا مکروہ یہ ہے کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آخری مکروہات میں سے وہ یہ ہے کہ جس برتن میں آپ وضو کر رہے ہو اسی میں مستعمل پانی گر رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ، یعنی بازو دھویا اور پھر دوبارہ اسی میں پانی گرا رہے ہو، ابھی تھوڑے نہیں، ایسا نہیں ہے جی، ایسا نہیں ہے، یہ پھر مکروہات میں سے آ جاتا ہے۔ مطلب خلاف سنت جو بھی کام ہوگا وہ مکروہ ہوگا۔ یہ چند ایک مکروہات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے، یہ میں اگلے واری سن سا بھی صحیح، آپ کہو کہ ہمیں تو یاد نہیں رہے گا، اس میں شاید ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ سن لیجیے گا آخر سے 5-7 منٹ سے، بات سمجھ آ گئی؟ مکروہات یا دوہرا دوں، ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے۔ بائیں ہاتھ سے کلی کرنا، ایک ہاتھ سے منہ دھونا، چھٹے مارنا، ضرورت سے کم پانی استعمال کرنا، ضرورت سے زائد کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، عورت کے غسل اور وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، اور مستعمل پانی کو ہی اسی پانی میں دوبارہ گرا دینا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہات میں سے ہے۔ ہر سنت کی خلاف ورزی یہ مکروہات میں سے آتی ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیں گے، اگلے درس میں انشاءاللہ وضو کی سنتیں پڑھیں گے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن رب اغفر وارحم اجمعین میں رحمتک یا ارحم الراحمین۔